ہنسراج اور کوے کی کہانی۔ یہ گرمیوں کا ایک خوشگوار دن تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک کوا تالاب کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے لگا۔ تالاب میں موجود ہنس نے کوے کو دیکھا تو کوے کے پاس آ گیا۔ اس نے سلام دعا کے بعد پوچھا کہ تم آج کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو۔ کوے نے اداسی سے کہا، بھائی ہنس، میرا رنگ اتنا کالا ہے اور میری آواز بھی بہت بری ہے۔ ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ہنس نے کوے کو سمجھایا کہ سیرت صورت سے زیادہ اہم ہے۔ ہنس نے کوے کو آسان طریقے سے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کوے کو ایک کہانی سنانا شروع کی۔ ایک جنگل میں کہیں سے طوطا آ گیا۔ جنگل کے پرندوں نے اس سے پہلے کوئی طوطا نہیں دیکھا تھا۔ طوطا نہایت خوبصورت تھا اور اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ تمام پرندے طوطے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور خوشی محسوس کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طوطا مغرور ہو گیا۔ اس نے تمام پرندوں کے الٹے سیدھے نام رکھ دیے اور ان پر طنز کرنے لگا۔ جلد ہی سارے پرندے طوطے سے دور ہو گئے، کیونکہ جنگل میں ہدہد جو آ گیا تھا وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھا اور دوسرے پرندوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام پرندے طوطے سے دور ہو گئے اور ہدہد سے دوستی کر لی۔ وہ خرگوش لکڑیاں لے کر جاتا ہوا کوے کو نظر آیا۔ کوے نے کہا، بھائی خرگوش، کہاں جا رہے ہو؟ خرگوش نے کہا، چھت کی مرمت کرنی ہے۔ کوا نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے، اور کوا خرگوش کے ساتھ چلا گیا۔ کوے کو خوش دیکھ کر ہنس اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نے اپنی کہانی کے ذریعے کسی کا اعتماد بحال کیا ہے۔ کوا بیچارہ اپنے کالے رنگ کی وجہ اور آواز کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا، لیکن جب اس نے خوش اخلاقی کی کہانی سنی، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ پیارے بچوں، صورت سے زیادہ ہمیشہ سیرت ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہماری صورت اچھی ہے تو وہ اللہ کی دین ہے۔ اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کمال تو جب ہم کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کسی پر طنز نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اپنی صورت کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت کو بھی اچھی بنائیں، کیونکہ جس کی سیرت اچھی ہوتی ہے اس سے دنیا خوش ہوتی ہے، اس کو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اچھی صورت کو تو ایک دن زوال ہوتا ہے، لیکن سیرت کو کبھی نہیں۔